بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمعلوم به سواك عند حضور الحارث الحميد محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آگی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش آپ کی مشہور ہے سائیں کر قلم کروا کرم رکھ دو جہاں میں شرم اللہ رب العزت
خروجی ہندوستان اور حضور شفیع اعظم نور مجسم سیاح مکان سید سجان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت اسلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، گرامی محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان انتہائی اہم ہے۔ آج کا عنوان ہے مسئلہ طلاق اور بالخصوص طلاق ثلاثہ۔ اسی حوالے سے قرآن قرآن مجید سورہ بقرہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اسی پر رہتے ہوئے ہم قرآن و حدیث سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کلام ہی یہاں سے شروع کیا، فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ آگے فرمایا پھر یا تو معروف طریقہ سے روکنا ہے یا احسان کے ساتھ خلاصی کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا، فرمایا اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم اس میں سے کوئی چیز لو جو تم نے عورتوں کو دی، مگر یہ کہ وہ دونوں اس بات سے خوف زدہ ہوں۔ اس بات سے خوف زدہ ہوں، فرمایا مما آتیتموہن شیئا الا یخافا الا یقیما حدود اللہ، تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اس کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ آگے فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو فرمایا بس اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اب وہ جب حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان دونوں کو اس میں کوئی حرج نہیں جو بطور فدیہ عورت دے۔ سمجھاتے ہیں اس کو بعد میں کہ فدیہ کیا ہے، یعنی فی مفترض بھی عورت جو ہے وہ فدیہ دے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو فرمایا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ظالمین میں سے ہیں، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو فرمایا کہ بس اگر مرد اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد پھر طلاق دے دے تو اب وہ اس کے بعد اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک وہ عورت کسی اور خامن سے نکاح نہ کر لے۔ آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو فرمایا کہ بس اگر وہ
نیا خامد اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم والی قوم کے لیے خوب واضح کر رہا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اب طلاق رجعی کیا ہے اور خلا کیا ہے اور طلاق غلیظہ کا کیا ہے، ان تینوں چیزوں کا اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے۔ اب صاحب تفسیرات احمدیہ اللہ جیون علیہ رحمہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان دو آیات میں طلاق رجعی خلا اور طلاق مغلظہ کا بیان ہے۔ تو طلاق رجعی کو الطلاق مرتان کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جو پہلے ہی لفظ ہے نا الطلاق مرتان، یہ طلاق دو مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی فرماتے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یہ وہ طلاق ہے جس میں رجوع ہے، واپسی ہے۔ تو فرمایا جس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ دور جاہلیت میں طلاق کی تعداد مقرر نہ تھی، دور جاہلیت میں طلاق کی تعداد مقرر نہ تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کیا کرتا 10 مرتبہ بھی طلاق دے دیتا تو اس کے لیے رجوع کا امکان ہوتا تھا، ہے نہیں، ہوتا تھا۔ کب؟ زمانہ جاہلیت میں، آج کے دور میں نہیں، موجودہ دور کی بات نہیں، اور سرکار کا جو فرمان آ گیا اس کے بعد کی بھی بات نہیں، سرکار کے دور سے پہلے کی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ ہوتا تھا تو اس کے لیے رجوع کا امکان ہوتا تھا، اور عدت کے ختم ہونے سے کچھ ہی پہلے رجوع کر لیا جاتا تھا، پھر طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا، یہی طریقہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک عورت اس کے پاس آئی ام المومنین سیدۃ النساء العالمین، ملکہ فردوس بنی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جو آدھے دین کی مالک ہے۔ کیسے؟ جتنے بھی خواتین کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آپ سے ہی مروی ہیں، آپ نے ہی وہ امت تک پہنچائے ہیں، کسی اور کے ذریعے وہ مسائل امت تک نہیں پہنچے۔ اب فرمایا کہ جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ عورت آئی اور اس نے اپنے خامن کی طلاق دینے، پھر رجوع کرنے، پھر طلاق دینے، پھر رجوع کرنے کی شکایت کی، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی الطلاق مرتان وامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی یہ مکمل آیت ہے یہ نازل ہوئی جب عورت نے آ کے اپنا مسئلہ رکھا۔ اب اس نے کیا تھا کہ خامد یہاں تک کہ 10 مرتبہ بھی طلاق دیتا تو پھر بھی رجوع کر لیتا تھا، اب خامد نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، اور جب یہ معاملہ چلا تو عورت کس کے پاس آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ نے یہ معاملہ کس کے سامنے پیش کیا؟ نبی اکرم نور مجسم
ہادی رحمت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لذبات نبی کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا. جب رکھا تو اس وقت یہ آئے پاک نازل ہوئی الطلاق مرتان وَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تو فرمایا یعنی طلاق رجعی کہ جس کے ساتھ رجوع کرنے کا تعلق ہوتا ہے وہ 2 طلاقیں. اس سے زیادہ کی صورت میں رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی نے 2 طلاقیں دے دی تو آپ اس کے بعد معروف طریقہ سے الطلاق مرتان یا تو اس عورت کو اپنی زوجیت میں روکے رکھنے یا اسے چھوڑ دینے کا اختیار باقی ہے. اس آیت کریم میں بظاہر اگرچہ الطلاق مرتان کو خبر کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. اب یہ گرامر کی بات ہے، یہ اہل علم کے لیے تھوڑی سی، لیکن فرمایا اس سے مراد امر ہے، یعنی حکم دینا ہے اللہ رب العالمین کا. تو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ طلاق رجعی دینا چاہو تو کتنی مرتبہ دو؟ فرمایا 2 مرتبہ دو. کون سی طلاق؟ طلاق رجعی جس میں رجوع ہے. جس میں رجوع نہیں وہ طلاق نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. جس میں رجوع ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ دینا چاہو تو 2 مرتبہ دو. یہ وہ توجیہ ہے جو تفسیر حسینی، تفسیر زاہدی اور تفسیر بیداوی یہ ساری عربی کی تفسیر ہے اور تفسیر ترغیب میں مذکور ہے. اور یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مذہب کے موافق ہے. امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ ان سب کے امام ہیں اور یہ آپ کے ہی مقلد ہے. لیکن آج کا ایک خاص ٹولہ جو ہے اسے شاید قرآن کی اور احادیث کی نئی ہی ترجیح سمجھ آئی ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ اصل مسئلہ جو ہے اس پر بھی آتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 بار بولنے سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس مسئلے پر بھی آتے ہیں. لیکن تھوڑی سی دیر سمجھنے کے یہ آیات اب نازل ہوئی. اس کے حوالے سے ہم نے عرض کر دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی دونوں کے مذہب کے موافق ہے. لیکن یہاں ایک اور توجیہ بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے جو صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے موافق ہے. جسے صاحب تفسیر کشاف مدارک اور امام ابن رازی نے تفسیر کبیر اور تفسیر رازی کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق شرعی کو بیان فرمایا ہے، طلاق رجعی کو نہیں. یعنی طلاق شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص 1 مرتبہ طلاق دے. کب؟ جب عورت ایک طہر میں ہو، پاکی میں ہو، اب وہ دوسری پاکی کا انتظار کرے، پھر وہ دوسری طلاق دے تو یہ طلاق کون سی ہے؟ طلاق شرعی. یہ تفریق ہے اس میں تھوڑی سی، تو یہ طلاق شرعی ہے. فرمایا پھر اس کے بعد دوسری طلاق دے، دونوں الگ الگ دی جائیں، نہ یہ کہ دونوں ایک ہی دفعہ دے دی جائیں. تو فرمایا کہ مرتان سے مراد ایسی 2 طلاقیں نہیں جو کہ ایک ہی دفعہ واقع کر دی جائیں، بلکہ اس سے مراد تقریر ہے. اور یعنی ایک طلاق دی جائے پھر اس کے بعد ایک اور دے کر 2 ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں موجود ہے. وہ قول کیا ہے؟ ثم ارجع البصر مرتين. فرمایا کہ ایک بار دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ دیکھو. مطلب یہ نہیں کہ فوراً دیکھنا ہے، اسی مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ دیکھا ہے دوبارہ پھر نہیں دیکھنا. اب یہ کوئی اور معاملہ ہے جس پر بات ہو رہی ہے، ہم اس پر نہیں جائیں گے، بس اشارہ کافی ہے. فرمایا کہ مطلب کیا کہ دوبارہ اسی وقت دوبارہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، بس ایک ہی بار دیکھنا ہے اور نظر کو جھکا لینا ہے، دوبارہ نظر اٹھانی نہیں.
دوبارہ دیکھنے کا حکم کب ہے کہ جب وقت گزر جائے کچھ تو پھر اس کے بعد نظر اٹھا کے دیکھنا ہے. تو یہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین کہ دوبارہ پھر دیکھو. اور دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ فرمایا یعنی ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنا مراد ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں 2 مرتبہ دیکھ لے. تو کیونکہ یہ طریقہ سنت نہیں کہ کوئی شخص 2 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دے. اب یہ بھی درست نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ کھڑے کھڑے دے دے. لیکن اگر دے دے گا تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہوئی نہیں. دے دی ہیں ایک ہی مرتبہ تو ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ ہوگی نہیں. لیکن یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں. یہ واضح ہے یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں لیکن ہو جائیں گی. جب دے گا تو ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گی. تو فرمایا کہ اس مفہوم مراد کی تائید مرتان کے لفظ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر مراد 2 طلاقیں ایک ہی دفعہ مقصود ہوتا الطلاق مرتان کی بجائے الطلاق اس نام ہوتا. اب یہ لفظ تھوڑا اور ہے. فرمایا بہرحال یہ جملہ اگرچہ مبتدا خبر ہونے کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے لیکن مراد اس سے امر ہے. ورنہ کس معلوم آئے گا کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے والا 2 طلاقیں اکٹھی دے دے تو 2 طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گی. اور فرمایا کہ جس میں 2 طلاقیں دی گئیں. اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور 2 اور 3 طلاقوں کا بیان وقت دیا جانا جائز ہے. اور مذاہب کی تفصیل یوں ہے کہ طلاق کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے احسن، دوسری ہے حسن اور تیسری ہے بدعت جسے بدعی کہتے ہیں. اب احسن یہ ہے کہ بندہ ایک باقی میں طلاق ایک دے اور جب دوسری باقی ہو تو پھر دوسری طلاق دے اور پھر تیسرے طور میں تیسری طلاق دے. اب اسے کہا جاتا ہے احسن اور یہ سنت بھی ہے اور دوسری بھی سنت ہے لیکن تیسری خلاف سنت ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ بندہ ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے بول دیتا ہے تو اب جب بول دے گا تو یہ ہے بدعت لیکن طلاق ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی. اب یہ شارحین کا نقطہ نظر قرآن اور احادیث کے روح میں ہے. تو فرمایا کہ پھر ایک طلاق پر اور طلاق نہ دے. اس طلاق میں فرمایا احسن طلاق یہ ہے کہ مراد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور ایسے طور میں دے جس میں اس نے اس کے ساتھ وطعی نہ کی ہو. اور فرمایا کہ جب وہ یہ کام کر لے تو اب پھر اس کے بعد پھر دوسری طلاق دے اور پھر اس کے ایک اور طلاق دے پر اور طلاق نہ دے. اور طلاق حسن ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ مرد اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے. یہ 3 طلاقیں 3 اطہار کے اندر دے یا 3 ماہ میں دے. اس طریقہ طلاق کو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق بدعی کہتے ہیں. اور طلاق بدعی یہ کہ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں ایک ہی طور میں یا ایک ہی کلمہ کے ساتھ دے یا ایک طلاق دے لیکن ایسے طور میں دے جس میں وطی کر چکا ہو یا حالت حیض میں عورت کو طلاق دے جس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ وطعی نہ کی ہو. حیض کے علاوہ دوسری صورتوں میں امام شافعی کا اختلاف ہے. وہ ایسی طلاقوں کو کیا کہتے ہیں؟ بدعی کی بجائے مباح کہتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر اگر 1 یا 2 طلاقیں دی گئیں تو مرد کے لیے رجوع کا اختیار ہے. کیا ہے اختیار؟ باقی ہے. کس چیز کا؟ رجوع کا اختیار باقی ہے. تو جب عورت ابھی عدت گزار رہی ہو اور طلاق کی صریح الفاظ کے ساتھ ہو، کنایہ الفاظ کے ساتھ نہیں، یہ بھی الفاظ سمجھائیں گے کہ کنایہ کیا ہے اور صریح کیا ہے. لیکن اگر عدت گزر گئی یا طلاق کنایہ تھی تو اس صورت میں عورت کیا ہوئے گی؟ بائنا ہو جائے گی. یعنی ایک طلاق کی عدت گزر گئی ہے یعنی اس کے بعد دوسری نہیں تھی
اب وقت گزر چکا ہے، ایک پورا ماہ گزر گیا ہے، اب دوسرا آ گیا، اس نے طلاق دوبارہ کوئی نہیں دی، تو اب کیا ہو جائے گی؟ وہ بائنا ہو جائے گی۔ اب 2 دینے کے بعد بھی اب اس نے کیا کیا ہے؟ رک گیا ہے، تو اب بھی جب پہلی عدت گزر گئی ہے اس نے رجوع نہیں کیا، تو گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اب وہ بائنا ہو جائے گی۔ اب بائنا کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے ساتھ، بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہوگا۔ چاہے عورت 2 طلاقیں جب بائنا ہو جائیں یا ایک بائنا ہو جائے تو اس کی اب بھی مرضی ہے، عدت کے اندر مرضی نہیں تھی کہ وہ دوسرے اور خامن سے نکاح کر سکے، پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی کب؟ جب رجوع میں تھی، لیکن جب بائنا ہو گئی تو اب وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو پہلے خامن سے نکاح کر لے، چاہے تو دوسرے کسی اور سے کر لے۔ لیکن جب طلاق مغلظہ ہو جائے گی تو اب وہ پہلے خامن کے ساتھ کسی صورت بھی نکاح نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وقت نہیں گزار سکتی، اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے، دل کا حدود اللہ کی آیا کہ یہ لفظ ہے، فرمایا کہ وہ آپ اپنی اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ، جب 3 طلاقیں مقرر ہو گئی ہیں، اب پتہ چل گیا کہ 3 ہو گئی ہیں، یا اس نے سنت کے مطابق دی ہیں، یا حسن کے مطابق دی ہیں، یا طلاق بدعت دی ہیں، اب 3 ہو گئی ہیں، تو اب پہلے خامن کے پاس اس کے ساتھ رجوع کرنے کی کوئی صورت باقی ہے ہی نہیں، بس ایک صورت ہے کہ وہ دوسرے خامن سے نکاح کرے گی۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ 3 کے بعد بھی جو ہو سکتا ہے، ان سے ایک ہی بات ہے، وہ نجد کے جتنے ملوانے تھے ان کو ساروں کو قبروں سے اٹھا کے لے آئیں، تو قرآن کی ان الفاظ کا جواب نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ، کہ عورت اس وقت تک مرد پر حلال نہیں جب طلاق مغلظہ ہو جائے۔ غلیظہ نے جو 3 طلاقیں ہیں جب ہو جائیں تو اب پہلے خامن سے عورت نکاح کسی صورت بھی نہیں کر سکتی۔ اب مسئلہ اختلاف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے بندے نے 3 طلاقیں دی تھی، مولوی ہمیں احادیث دکھاتے ہیں جی سرکار کے دور میں ایک بندے نے 100 مرتبہ دی تھی، ایک نے 1000 مرتبہ دی، تو اب رجوع ہے۔ آئیے ان احادیث کی طرف بھی آتے ہیں، یہ خلاصہ آگے والا تھوڑا لمبا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ اہل علم کی بات ہے۔ احادیث کی طرف آتے ہیں کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے 3 دفعہ کہی ہیں تو لہذا وہ 3 نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے۔ اب وہ 3 کا خلاصہ اور پھکی بھی ہم دینے لگے ہیں کہ وہ پھکی ہے کیا، 3 مرتبہ بولا ہے تو 3 مرتبہ ہوئی ہے یا 1 مرتبہ ہوئی ہے۔ اگر میرے پاس کلپ بھی کچھ ان کے مولویوں کے موجود ہیں وہ بھی سنا سکتا تھا، لیکن اس کا وقت نہیں، اس کا جواب بھی ہم نے دینا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں بندے نے کھڑے ہو گئے، کیا کیا ہے؟ طلاق دی ہے، تو اب 3 نہیں ہوئی۔ چلیے پہلا حدیثہ حوالہ جو ہے ہم اہل بیت اطہار سے ہی لیتے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور لکھنے والے امام بہقی اور امام طبرانی ہیں۔ حضرت سوید ابن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی عائشہ خصیمیہ کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی۔ کتنی دی؟ 3 طلاقیں دے دی۔ لولا انی سمعت جدی وحدثنی ابی انہ سمع جدی یقول ایما رجل طلق امرأته 3 عند العطاء او 3
راسا مبحمۃ لم تحل لہ حتی تنکحا زوجا غیرہ. اور اس حدیث مبارکہ کو سنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے روایت فرمایا اور بہقی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا کہ حضرت امام حسن نے ایک ہی دم 3 طلاقیں دے دی. بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کے فراق میں، آپ کو چھوڑنے کے غم میں کیا کرتی ہیں، بہت روتی ہیں. تو آپ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ یا ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت بغیر کسی غیر شوہر کے نکاح کرنے کے بعد وہ شوہر اسے چھوڑ دے اپنی رضا سے، تو اب فرمایا وہ یہ بات نہ ہوتی تو اسے جائز نہیں، تو میں ضرور رجوع کیا کرتا، میں ضرور رجوع کر لیتا، اس کے ساتھ نکاح کر لیتا. اگر یہ بات مانے نہ ہوتی، کون سی، یہ شرط نہ ہوتی کہ وہ کسی دوسرے خامد سے نکاح کرے گی اور خامد اپنی رضا سے اپنی مرضی سے اسے طلاق دے گا، فارغ کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گی. اگر یہ شرط نہ ہوتی تو میں نے یہ 3 دفعہ جو طلاق بولا ہے، جو دی ہے، اگر یہ شرط نہ ہوتی تو میں یقیناً اس کے ساتھ رجوع کر لیتا. جو الفاظ پڑھے یہ حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں، لولا انی، یہ الفاظ آدھی حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں. اور دوسرے مقام پر حضرت حبیب ابن ابی ثابت کی روایت ہے، فرمایا قال جاء رجل الى علی رضی اللہ عنہ وقال طلقت امرأتی الفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بین نسائك. امام ابن بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، جلد اس کی 7ویں ہے، صفحہ نمبر اس کا 335 ہے، جہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا ایک شخص کس کے پاس آیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی. آپ یہ لفظ سنیے گا. فرمایا کہ وقال طلقت امراتی الفا، 1000 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی. اب لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں بولا تو نہیں ہوتی. اس نے کتنی مرتبہ بولا ہے، 1000 مرتبہ. اس نے کہا کہ میں نے اتنی دفعہ بولا، طلاقیں دی ہیں، تو فرمایا کہ 3 طلاقوں نے اسے تجھ پر حرام کر دیا، باقی طلاقیں اپنی اور بیویوں کو بانٹ دے. کس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی وہ غلام ہے، وہ کسی کام کی نہیں. اب 3 بار تم نے بولا ہے تو 3 بار بولنے سے وہ عورت تجھ پر حرام ہو گئی ہے. باقی آپ نے مذاق کے طور پر کہا کہ وہ دوسری عورتوں کی طرح بانٹ دے، لیکن فرمایا کہ وہ غلام ہیں، ان کا کوئی حکم نہیں ہے. اب جب 3 بار بول دیا ہے تو ہو گیا، باقی لفظ بولنا ضائع ہے. اس کے بعد جتنے بار بھی بولا ہے. تو فرمایا کہ اس سائل نے یہ 1000 طلاقیں 1000 مہینوں میں تو نہ دی ہوں گی، ورنہ 82 سال 2 مہینے اسی میں صرف ہو جاتے. ایک دامے دی تھی اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں جائز رکھی. بہقی نے ہے عن جعفر بن محمد عن ابی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تحل لا حتی تنکحا زوجا غیرہ. اور یہ حدیث کا امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر حدیث اس کی بھی 7ویں ہے، صفحہ نمبر 335 ہے. فرمایا یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جد امجد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دے تو بیوی بغیر کسی دوسرے خامد کے اس پر حلال نہیں ہوتی کہ جب تک وہ
دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر لیتی اور وہ اپنی رضا سے اسے چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک یہ پہلے خامد پر حلال نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ دوسری روایت میں جو اس مقام پر ابی یعلا سے مروی ہے کہ عن علی رضی اللہ عنہ فی من طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا اله الا الله حتى تنكح زوجا غيره۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے مطابق یہ احادیث سنائی جا رہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابھی بقیہ احادیث کو ہم نے نہیں چھیڑا، تو فرمایا کہ پھر اس کا خیال ہوا۔ کس کا خیال ہوا؟ فرمایا کہ محمد ابن عیاض ابن کبیر سے روایت کی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ایک دم 3 طلاقیں دے۔ اب ایک محمد اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا لیکن اس نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب اس صورت میں عورت ایک طلاق سے ہی بائنا ہو جاتی ہے۔ کون سی صورت میں؟ کہ خامد اپنی عورت کے قریب نہیں گیا، اس نے ابھی وضعی نہیں کی، معاملات زوجیت ابھی طے نہیں ہوئے۔ اب ایک ہی بار بول دے گا تو یہ ایک ہی بار بولنا بائنا ہے، اس کے علاوہ جتنے الفاظ بولے گا وہ غلط ہے، ان کا کوئی معیار اور حکم نہیں ہے، وہ ضائع ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، یہ میں نے مسئلہ سمجھایا ہے لیکن حدیث کے لفظ ہیں، اس نے ایک ہی بار ایک ہی مجلس میں 3 بار یہ الفاظ بول دی۔ تو اب کیا حکم ہے؟ تو فرمایا پھر اس کا خیال ہوا کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے، تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارک خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دونوں صحابیوں نے فرمایا کہ ہم اس نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں دیکھتے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ وہ بولا حضرت میں نے ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی تھی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے قبضہ میں بچا کچا تھا تو نے اکٹھی ہی دے دیا۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں وَسَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَالَ لَا نَرَىٰ أَن تَنكِحَا حَتَّىٰ تَنكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ لَا غَيْرَكَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ طَلَاقًا إِيَّاهَا واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل۔ فرمایا کہ اب ہم نے اسے کہا کہ جو بچا کچا معاملہ تھا تو نے وہ بھی ختم کر دیا ہے، اگر تو ایک بار بولتا تو پھر کچھ بچت تھی کہ دوبارہ تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا کہ وہ پھر بائنا ہونی تھی، لیکن تو نے ایک ہی بار 3 لفظ بار 3 بول دیا ہے۔ اور یہ یاد رہے، آپ مسئلہ سمجھائیں، ایک ہی مجلس میں بندہ کھڑا ہو کے ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 بار بھی نہ بولے لیکن ایک ہی لفظ کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے طلاق دی 3 بار، لفظ ایک بار بولا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا 3 بار، اب 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میری طرف سے تو فارغ ہے، میری طرف سے تو فارغ ہے، میری طرف سے تو فارغ ہے، تو اب ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی۔ ہوگی کون سی؟ 3 طلاقیں میری مغلظہ طلاق ہو جائے گی۔ اب عورت مرد پہلے اقامت پر حلال نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مفتی اعظم کا فتویٰ میرے سامنے میں نے اسی لیے رکھا ہے، لوگ تو گلی میں چلنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ طلاق دیا میں نے 3 بار تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اب مفتی اعظم مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی فتویٰ موجود ہے، اور میرے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد خان صاحب آپ کا بھی فتویٰ میرا شریف کا موجود ہے کہ ایک ہی مجلس میں بندے نے 3 بار یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو فرمایا کہ اب جب یہ بول دیا ہے تو ایک ہی مجلس میں تو طلاق ہو جائے گی۔ اب اس پر 3 سے 4 احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، اور بھی احادیث ہیں، اب وقت نہیں کہ ہم لمبی بات کریں لیکن ہم اسی پر مسئلہ سمجھائیں گے، اگلے جمعہ بھی جو باقی بات رہے گی اس پر ہم بیان کریں گے۔ فرمایا کہ اب جب 3 بار بول دیا ہے
اب وہ لفظ کون سا ہے کہ جس میں بندہ ایک ہی مجلس میں 3 بار کہتا ہے لیکن ہوتی ایک ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے، کون سی؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پہلے لفظ، آپ دوسرے سنیے گا، طلاق طلاق، پہلا لفظ کیا تھا؟ ابھی میں نے پڑھا ہے، بولنے کے ساتھ غیر کی نسبت کر کے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنی بیوی کی طرف نسبت نہیں کرنا، نہ ہی اس کی موجودگی میں نہ اس کی غیر موجودگی میں نسبت کرنا۔ اب یہ لفظ بولے ہیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، بابا جی چپ کر کے مسئلہ سنو۔ اب ایک ہی مجلس میں یہ کہہ دیا، اب پہلے لفظ کا حکم واضح ہے کہ ایک مرتبہ طلاق ہو گئی ہے، اگلے الفاظ سے ہم بندے سے نیت پوچھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لکھ کے لاؤ کہا کیا ہے۔ اب جو اگلے الفاظ ہیں اس پر اس سے اسکام لکھوایا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے، قسم لی جاتی ہے کہ بتا ان الفاظ سے تیری مراد دوسری اور تیسری طلاق تھی یا کہ تو نے ڈرانے کی نیت سے کہے تھے۔ اگر بندہ ایماناً یقیناً اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے وہ جھوٹ نہ بولے تو اس کی بات کا اقرار ہے، اب حلف لے رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اگر جھوٹ بھی بولے گا تو گناہ اس کی ذمہ آئے گا۔ لیکن پہلے ایک یہ لفظ ہیں جن سے ایک ہوتی ہے، اگلے 2 لفظوں سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس سے نیت پوچھی جائے گی۔ اب یہ صورت ہے جس میں ایک ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، آگے حدیث مبارکہ ہے، میں نے سنائی نہیں، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ایک عورت نے یہ آ کے فرمان سنایا کہ میرے خامد نے 1000 مرتبہ دیے۔ میں نے ابھی 1000 والی بات سنائی ہے آپ کو، جو صحابہ نے کیا حکم دیا؟ صحابہ نے کہا اب اس سے عورت تیری اس کو تجھ پر وہ حلال نہیں حرام ہو چکی ہے، اب تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور وہ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب رہ نہیں سکتی تو اب رجوع کا کون سا معاملہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سٹا مسکینہ کھانا کھلا کوئی نکال بن گئی، رجوع باقی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رجوع جس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، وہ طلاق ہے کون سی؟ مولوی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی قسم ہے، وہ ہے کفارہ زہار، یہ بھی طلاق کی قسم ہے۔ اور اس طلاق کے الفاظ کیا ہیں؟ اس طلاق کے لفظ یہ ہیں کہ بندہ اپنی خاتون کے جسم کے کسی حصے کو تشبیہ دیتا ہے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے یا یہ میری بہن کی طرح ہے، تو اب ان الفاظ سے بھی اس پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ ایک غلام یا 60 بھی نہیں 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیتا، اس وقت تک اس پر خاتون حلال نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کھانا کھلانے والی بات۔ تو مسکین لگن تو رہے ہوتے ہیں جننے والے ہوتے ہیں سارے مسکین ہیں، جڑے رشتہ دار بھی مسکین ہیں نہیں، غریب نادار لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ کھانا لگتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کے بعد بھی یہ لفظ بول دیے ہیں اب طلاق نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے، رجوع ہو جاتا ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز ہے نہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ آئیے مفتی اعظم کا فتویٰ سناتے ہیں اور اس کے لفظ کیا ہے وہ بھی سناتے ہیں آپ کے ساتھ پاس سوال آیا ہے اور آپ نے یہ 3 جلدوں میں ایک سوال کا جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے دلائل بھی لکھے، اور دلائل کہاں سے لکھے ہیں اس کی بات بھی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ اگر طلاق اگرچہ ایک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے لیکن بعض اوقات اس کی نوبت آ ہی جاتی ہے، تو طلاق دینے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں پیچیدگیاں کم سے کم ہوں؟ تو آپ نے پہلے یہ اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک طور میں ایک طلاق دے، وہ عورت کے قریب نہ جائے، اگر چلا گیا تو اب رجوع پایا گیا، لیکن پھر دوسرے میں طور میں دوسری دے، تیسرے طور میں تیسری دے، یہ احسن طریقہ ہے اور اسی طرح حسن بھی ہے۔ لیکن اگر ایک ہی
مجلس میں یا وہ طلاقیں 3 بار دیتا ہے تو فرمایا اب 3 ہی ہوں گے۔ اور عورت کیا کرے؟ عورت اس خامد کے ساتھ رہنے کا اس کے پاس کوئی بھی جواز باقی نہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مرد یہ کہتا ہے، عورت یہاں یہ کہتی ہے کہ میں نے سنا نہیں، یا خامد نے جب طلاق دی تو اس وقت میں ہی موجود تھی، کوئی اور فرد موجود نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اکیلا بھی مرد کھڑا ہو اور اکیلا کھڑے یا بیٹھے جس بھی حالت میں ہے وہ لفظ بول دے تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اب جب ایک طلاق دی ہے نا، اس کے بعد رجوع کر لیا ہے تو ایک باقی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ زندگی میں کسی مرتبہ بھی دوسری بار لفظ بولیں گے تو دوسری ہو جائے گی، یہ نہیں کہ پہلے ہوئی تھی تو آپ نئے سرے سے نہیں، وہ لفظ وہی موجود ہے، رجوع ہوا ہے لیکن وہ لفظ ختم نہیں ہوا، وہ لفظ اسی جگہ پر موجود ہے، لیکن جب رجوع کے بعد دوسری مرتبہ کبھی بھی بول دیں گے اب 2 ہو جائیں گے، اور 2 کے بعد بھی رجوع ہے، لیکن جب 3 بول دی تو اب رجوع باقی رہتا ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ تو فرمایا کہ ایسا مرد کہتا ہے کہ یہاں میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد 3 حیض گزارنے پر عدت مکمل ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ طلاق کیا ہوگی؟ رجعی ہوگی۔ اور طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران یہ شوہر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب عدت گزر گئی تو اب بھی رجوع کی صورت ہے، کب؟ جب 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں تو اب صورت باقی ہے، لیکن جب 3 دے لی تو اب صورت باقی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہی طریقہ آسن ہے۔ اور پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے، اس کو بولتے ہیں خلا، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب کیا ہے کہ خامد پر پہلی عورت جو ہے اسی طرح ہے کہ جیسے وہ اس کے ساتھ حرام کاری کر رہا ہے، اب اس عورت کا اس مرد کے ساتھ، اپنے اس خامد کے ساتھ رہنا حرام ہے کہ جب اس نے طلاقوں سے تفویض کر دی ہیں، دے دی ہیں، اب کوئی بھی صورت نہیں، لیکن اگر وہ ساتھ رہیں گے تو ان دونوں کا رہنا حرام ہے۔ اور معاملات زوجیت جو ہیں، اب زوجیت رہی نہیں تو زوجیت کیا ہوگی، لیکن وہ معاملات حرام کاری کے زمرے میں آئیں گے۔ اب حدیث پاک کا کوڈ کرتے ہیں جس کو امام ترمذی رحمہ نے لکھا ہے، فرمایا ثلث جدہن جدی و حزلہن جد نکاح و طلاق و رجع۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر بہر طور نافذ اور مؤثر ہوتی ہیں، یعنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی اور مذاق میں کہی جائیں تب بھی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے جد نکاح یعنی نکاح، و طلاق و رجع، اور تیسری ہے رجعت یعنی رجعت کرنا۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر بندہ سنجیدگی میں کہے یا مزاح میں کہے، اب یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں، نافذ عمل ہوتی ہیں، مؤثر ہوتی ہیں اور اثر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو اب